میں فوجی بننا چاہتا ہوں، اپنے پورے پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں پڑھ لکھ کر۔ میں 4 کلاس کو جو 3 کلاس کی مس سے مجھے ہر دوسرے دن مارا کرتی تھی، کہتی تھی جا کر پاپا کو بتانا۔ مار کے کہتی تھی پاپا کو بتانا؟ کہتی تھی آپ چور، آپ کا پاپا چور ہے، چوروں کی سپورٹ کرتا ہے۔ جو میڈم ہے میرے اوپر جھوٹے الزام لگا کر مجھے اسکول سے نکال دیا۔ کیا چوری کا الزام لگایا تھا اس نے کہ کیا آپ نے چوری کی؟ پینسلوں کا۔ صرف پینسلوں کی چوری کی وجہ سے آپ کو اسکول سے نکال دی؟ جی۔ تو میرا بھی دل کرتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی پوسٹ پہ جائے، میری طرح وہ ٹریکٹر ڈرائیور نہ بنے۔ ہمارا پاکستان، پیارا پاکستان، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، نیا پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، نئے پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر کامہ۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں جھنگ احمد پور سیال کے ڈسٹرکٹ حسو بلیل میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اظہر علی۔ محمد اظہر علی جس کی عمر 7 سال ہے اور اسے سکول سے نکال دیا گیا صرف اس لیے کہ اس پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ محمد اظہر علی نے ہمت نہیں ہاری اور یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، وہاں پہ انہوں نے درخواست دائر کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اظہر، ان سے جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ ان کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو سکول سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے جھنگ میں بھی تمام جو آفیسرز ہیں، سی او ایجوکیشنز ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ان کے بھی دروازے کھٹکھٹائے، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ آج یہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے اور وہاں سے واپس اب گھر پہنچے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ اظہر، کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں؟ کیا معاملہ کیا ہوا تھا، کیوں آپ کو میڈم نے سکول سے نکالا؟ میں 4 کلاس کو جو 3 کلاس کی مس سے مجھے ہر دوسرے دن مارا کرتی تھی، کہتی تھی جا کر پاپا کو بتانا۔ مار کے کہتی تھی پاپا کو بتانا؟ کہتی تھی آپ چور، آپ کا پاپا چور ہے، چوروں کی سپورٹ کرتا ہے۔ جو میڈم ہے میرے اوپر جھوٹے الزام لگا کر مجھے اسکول سے نکال دیا۔ کیا چوری کا الزام لگایا تھا اس نے کہ کیا آپ نے چوری کی؟ پینسلوں کا۔ صرف پینسلوں کی چوری کی وجہ سے آپ کو سکول سے نکال دی؟ جی۔ محمد اظہر، کیا بننا چاہتے ہیں؟ پڑھ لکھ کر کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں فوجی بننا چاہتا ہوں، اپنے پورے پاکستان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں پڑھ لکھ کر۔ وہ میڈم آپ کو مارتی تھی، کس چیز کے ساتھ مارتی تھی؟ ڈنڈوں کے ساتھ مارتی تھی یا تھپڑ مارتی تھی؟ ڈنڈوں سے۔ روزانہ مارتی تھی؟ جی، ہر دوسرے دن۔ اچھا، مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں، محنت مزدوری کیا کرتے ہیں؟ میں ٹریکٹر ڈرائیور ہوں، تو یہ سب کو پتہ ہے جو ٹریکٹر ڈرائیور ہے اس کی تنخواہ نہیں ہوتی، 10 سے 12 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہم گزارا کرتے ہیں۔ تو میرا بھی دل کرتا ہے میرا بچہ جو ہے وہ پڑھ لکھ کر ایک اچھی پوسٹ پہ جائے، میری طرح وہ ٹریکٹر ڈرائیور نہ بنے کہ اپنے بچوں کا جو ہے وہ پیٹ نہ پال سکے۔ ہمارا یہی پیشہ ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ٹریکٹر ڈرائیور ہیں۔ یہ ٹریکٹر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے جس کو میں یوز کرتا ہوں، جس کے اوپر ڈرائیوری کرتا ہوں۔ جی، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے محمد اظہر اور ان کے والد صاحب، اور آج ہمیں یہ کھیتوں میں ہی ملے ہیں جہاں پہ یہ محنت مزدوری کرتے ہیں۔ یہ ٹریکٹر چلا رہے تھے تو ہم نے ان کو بلایا، ان کا انٹرویو کیا، آپ نے ان کی باتیں سنی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، آپ دیکھتے رہیے نیا پاکستان۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جی، ہمارے ساتھ ان کے والد صاحب موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ کیسے پریشان ہے، وہ رو رہا ہے، اس کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، تو ان کے والد صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ کا نام؟ محمد جہانگیر۔ محمد جہانگیر، مجھے بتائیے گا یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ معاملہ جو ہے 3 کلاس کی جو مس تھی وہ میرے بچے کو مارتی تھی، ٹارچر کرتی تھی۔ تو جو مس صاحبہ ہے، بڑی جو ہیڈ ہے ان کی پرنسپل، اس نے میرے بچے کو اسکول میں سے نکال دیا۔ میرا بچہ کوئی چور نہیں ہے، ایک ان کو ذاتی جو ہے وہ رنجش تھی، تو انہوں نے اپنی ملازمت کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا کر میرے بچے کو اسکول میں سے نکال دیا، جو کہ غیر قانونی کام انہوں نے کیا ہے۔ اگر میرا بچہ کوئی چوری کرتا تو ان کا حق بنتا تھا کہ میرے بچے کو وہ سمجھاتے کہ بیٹا ایسا نہیں کرتے، یا کوئی مجھے پیغام دیتے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ چوری کرتا ہے، میں اس کو جو ہے وہ مطمئن کرتا۔ میرے بچے نے ایسا جو ہے وہ کوئی کام نہیں کیا۔ ایک ذاتی رنجش، جو 3 کلاس کی معزمہ ہے، مس ہے، ان کی ایک چوری ہو جاتی ہے، تو انہوں نے ایک بندے کو گرفتار کروایا تھانے میں، وہ ہمارا ہمسایہ تھا،
تو ان سے جب انہوں نے میرے ساتھ بات کی بھئی آپ بھی غریب ہیں ہم بھی غریب ہیں، ہمارے بچے کو انہوں نے جو ہے بے قصور تھانے دیا، تو آئے ہمارے ساتھ دیں، ہمارے ساتھ تھانے چلے۔ ہم ان کے ساتھ 2-3 بار تھانے گئے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بھی باعزت بری ہو گیا، تھانے میں سے بے گناہ تھا، اور اس وقت بری ہوا جب میڈیا پہ ایک کلپ چلا کہ ان کی بہنیں ان کے گھر میں کام کرتی تھی، یہ پیسے دیتے نہیں تھے، انہوں نے اپنی بہنوں کو واپس لے لیا، تو اس لیے انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ جھوٹی FIR کروا دی۔ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کوئی واسطہ تعلق بھی جو ہے وہ نہیں تھا، ہم نے صرف ایک بے گناہ کی سپورٹ کی، اور اس کی جو ہمیں سزا ملی کہ میرے بچے کو اسکول میں سے نکال دیا گیا، میرے بچے کا جو ہے مستقبل انہوں نے وہ برباد کر دیا۔ ہم نے ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں ہائی کورٹ پہ امید ہے، عدلیہ پہ یقین رکھتے ہیں ہمیں انصاف ملے گا، اور محکمہ ایجوکیشن کے اوپر تو ہمیں یقین بھی نہیں ہے۔ تو پہلے آپ یہاں پہ جھنگ میں DC صاحب سے ملے ہیں، CO ایجوکیشن سے ملے ہیں، وہ کیا کہتے تھے اس معاملے؟ میں سب سے پہلے DO صاحب کو ملا، اس نے میری بات نہیں سنی، پھر اس کے بعد میں نے CO صاحب کو اپلیکیشن دی، اس نے بھی میری بات نہیں سنی۔ ایک انکوائری کی گئی حسو بلیل میں، مجھے اتوار کا ٹائم دیا گیا، ادھر 2 تاریخ کو جو ہے وہ انکوائری کی گئی، مجھے وہاں پر بلایا بھی نہیں گیا، مجھے ارجنٹ جو ہے وہ 2 تاریخ کو جو ہے وہ کال کی گئی، وہاں پر بلایا گیا، کہا کہ آپ ادھر آئیں۔ اس وقت میں DC آفس تھا 2 تاریخ کو، میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے ارجنٹ فون کر رہے ہیں، آپ کا کام تھا مجھے 2 دن پہلے بند کرتے، اب میں جنگ DC آفس میں ہوں 2 تاریخ کو، میرے پاس اپلیکیشن بھی وہ 2 تاریخ کی موجود ہے، میں نے DC صاحب کو دی، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پھر میں نے تحصیل احمد پور سیال AC صاحب کو ایک اپلیکیشن دی، تو جو AC صاحب نے انکوائری کی، ان کو 1 گھنٹہ اکیلے اندر بٹھایا، ان کو چائے پلائی، جب مجھے اندر بلایا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ FIR دی جائے گی۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس آیا ہوں انصاف لینے کے لیے، تو آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پولیس کے حوالے کیا جائے گا، تو مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھائی ادھر اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایسے کریں، آپ بچوں کو اسکول بھیجا کیوں ہے؟ میں بہت پریشان ہوں AC صاحب کی بات سے کہ بچے ہمارے ہیں، ہم بھیجیں نہ بھیجیں، AC صاحب کا حق بھی نہیں بنتا تھا یہ بات کرنے کا کہ آپ نے بچوں کو اسکول بھیجا ہی کیوں۔ اس نے بھی ہماری جو ہے وہ بات نہیں سنی، اس لیے ہم نے جو ہے ہائی کورٹ میں رجوع کیا۔